سعودی کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 800 نوکر ساتھ ہی جاتے ہیں، جن میں سے 150 ان کے پرائیویٹ شپس ہیں۔ ناظرین، دنیا کے سب سے اہم لوگ دنیا میں جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پوری آرمی بھی سفر کرتے ہیں۔ جیسا کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی کہیں سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا موٹر کیئر اور ان کا جہاز، ان کے باڈی گارڈز اور ان کی سیکریٹ ٹیم آفیسر بھی ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کو محفوظ رکھ سکے۔ پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے بغیر اگر کوئی اور اس طرح پروٹوکول انجوائے کرتا ہے تو وہ ہے سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز۔ دنیا کی تمام سلطنتوں کے سب سے اہم تخت کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز مشترکہ طور پر $1.4 ٹریلین یعنی 1,05,000 ارب روپیوں کے مالک ہے۔ کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی ٹریول کرتا ہے۔ کنگ سلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ان کے ساتھ اس کے اپنے درجنوں جہاز، ان کے اپنے سرونٹس، شپس، فیملی ممبرز اور حتیٰ کہ پروٹوکول کی گاڑیاں بھی کنگ سلمان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ مارچ 2017 میں سعودی کنگ کا پرائیویٹ بوئنگ انڈونیشیا میں 9 روزہ شاہانہ ٹریوننگ کے لیے لینڈ ہوا۔ یہ سعودی کنگ کا پچھلے 46 سالوں میں انڈونیشیا کا ڈپلومیٹک ٹور تھا۔ یہ شاہانہ ٹور پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز کا مرکز بن گیا۔ کنگ سلمان کے پاس 2 بوئنگ 747 کے علاوہ ایک بوئنگ 757-200، بوئنگ 777-300، بوئنگ 7878 اور ایئر بس 43-200 بھی موجود ہے، جو صرف اکیلے کنگ سلمان کے سفر کے لیے ہے۔ ان کے بیٹے MBS یعنی پرنس محمد بن سلمان اور دوسرے فیملی ممبرز کے ساتھ اپنے الگ الگ طیارے ہیں۔ بوئنگ 747 ایک ایسا کمرشل طیارہ ہے جس میں ایک ہی وقت 600 لوگ سفر کر سکتے ہیں، لیکن کنگ سلمان کے اکیلے کے لیے یہ طیارہ تیار کیا جاتا ہے، جو کسی میل سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس طیارے میں سیٹس نہیں بلکہ ایک لگژری بیڈ روم، کانفرنس روم، ٹوائلٹ، ڈائننگ ایریا، سٹنگ ایریا اور کچن بھی فکسڈ کر دیا گیا ہے۔ کل ملا کے بات کیا جائے تو کنگ سلمان کے سفر کے دوران بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے میل میں یا کسی ہوائی جہاز میں، کیونکہ ان کے تمام پلین کسی بھی میل سے کم نہیں۔ لگیج کی بات کی جائے تو ایک عام انسان ہوائی جہاز میں سفر کے دوران مشکلوں کے ساتھ 20 kg اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، لیکن کنگ سلمان تو آخر کنگ ہے۔ انہوں نے اپنے انڈونیشیا کے ٹور میں 506 ٹنز کا لگیج کیری کیا اور یہ 5,06,000 کلو گرام، جن میں ان کی 2 پرائیویٹ لیموزین اور جہاز سے اترنے کے لیے ایک گولڈ ایکسیلیٹر بھی شامل تھا۔ عالیشان لگیج اس ایئرکرافٹ میں نہیں آیا جس میں وہ خود سوار تھے، بلکہ یہ لگیج 7 الگ الگ ایئرکرافٹ میں انڈونیشیا ٹرانسفر کیا گیا تھا، جو کنگ کے جہاز کے آگے پیچھے تھے۔ کنگ سلمان کے علاوہ مزید 1500 لوگ سعودی سے انڈونیشیا آ گئے تھے، جن کے لیے الگ سے 36 ایئرکرافٹ ارینج کیے گئے تھے۔ کنگ سلمان نے اپنے انڈونیشیا ٹور میں عیش و آرام اور شاہانہ لائف سٹائل کے سارے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے۔ جس کارگو کمپنی نے سعودی سے یہ سامان انڈونیشیا ٹرانسفر کیا گیا تھا، ان کے مطابق اس سارے عمل میں انہوں نے 570 ورکرز کی مدد حاصل کی اور اتنے کم ٹائم میں یہ کارگو کنگ کے ساتھ انڈونیشیا ٹرانسفر کیا۔ سعودی کنگ کے شاہانہ سفر کی یہ کوئی پہلی داستان نہیں تھی۔ ان کی جاپان کی صرف 4 دنوں کے ٹور کے لیے 2 گولڈن ایسکیلیٹرز، 10 ایئرکرافٹ اور 100 لیموزین کنگ سلمان کے پاس جاپان گئی تھی، اور جاپان میں رہائش کے لیے کنگ سلمان اور ان کی پوری ٹیم کے لیے ٹوکیو کے سب سے بہترین ہوٹلز میں 1200 لگژری سویٹس بک کروائے گئے تھے۔ چند 5 سٹار ہوٹلز کو تو پورا ہی خالی کروا کے کنگ سلمان کے لوگ اور رشتہ داروں کو رہلایا گیا تھا۔ کنگ سلمان کے فرانس کے ٹور پر بھی 400 لگژری کارز پروٹوکول کے لیے ہائر کی گئی تھی۔ اتنا زیادہ پروٹوکول تو پریزیڈنٹس کو بھی نہیں ملا کرتا۔ رشین پریزیڈنٹ ولیڈیمیر پوٹن، جو دنیا کے سب سے محفوظ ترین انسان سمجھے جاتے ہیں، جب کنگ سلمان رشیا ان سے ملنے گئے تو وہ اپنے ساتھ 1000 کلو گرام کھانا بھی ساتھ لے گئے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ان کے ساتھ شاہی فرنیچر اور کارپیٹ سعودی سے بھی لے گئے تھے۔ جب کنگ سلمان کی رائل ٹیم ماسکو شہر میں آئی
تو شہر کے 2 سب سے بڑے ہوٹلز کو خالی کروا دیا گیا تھا۔ جن لوگوں کی پہلے سے بکنگ موجود تھی ان کا بکنگ کینسل کروا کے کنگ سلمان اور ان کی ٹیم کو وہاں لایا گیا تھا۔ 4 دنوں کے اس سفر میں کنگ سلمان کی $3 ملین یعنی 22 کروڑ روپیہ خرچ آیا تھا۔ کنگ سلمان جہاں جاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ ان کے پورے محل لے جانے کے لیے مشہور ہے۔ اتنا زیادہ خرچہ اور دام جام کرنے کے باوجود بھی کنگ سلمان کا گولڈن اسکلیٹر جہاز کے پورے میڈیا کے سامنے ہی خراب ہو گیا، جن کی وجہ سے کنگ سلمان کو کافی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بالآخر اس نے اپنی ٹانگوں کے ذریعے باقی سیڑھیاں اترنا پڑی۔ 2014 میں جب کنگ سلمان امریکہ صدر باراک اوباما سے ملنے گئے تو اس ٹرپ پر بھی وہ ہلکے نہ پڑے۔ واشنگٹن ڈی سی کے مشہور فور سیزن ہوٹلز تمام 222 کے کمرے نہ صرف بک کروا دیے گئے تھے، پوری ہوٹل کو ایک ہی جھٹکے میں محل بنا دیا گیا تھا۔ کنگ سلمان کی واشنگٹن ڈی سی سے پہنچنے کے پہلے ہی فور سیزن ہوٹل کو پورا گولڈ کر دیا گیا تھا۔ سعودی سے خاص گولڈن سامان منگوایا گیا جس میں گولڈن فرنیچر، کارپیٹ، سلیب، بیڈ شیٹس اور گولڈن چیئرز۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہوٹل کے راستے میں بھی ریڈ کارپیٹ بچھائے گئے تھے کہ کنگ سلمان کو اپنے پیر زمین پر نہ رکھنے پڑے۔ تو یہ ہے سعودی کنگ محمد بن سلمان عبدالعزیز کی داستان۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بلوم ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔